خلیفہ بنی عباس میں جو مقتدر اور بہت ہی مضبوط حاکم تھا وہ مامون الرشید تھا، جس نے اپنے چھوٹے بھائی امین کو بہرحال مارا۔ اور وہ بھی عجیب قصہ ہے، جب مامون نے اپنے بھائی امین کے اوپر جو عرب بیٹی سے تھا یا عرب خاتون سے تھا، اور مامون ایرانی کنیز سے تھا، لہذا اس کا کھچاؤ ایران کی طرف زیادہ تھا، ایرانی موالیوں سے زیادہ اس کا جو ہے وہ حسب نسب بیٹھتا تھا، مگر تیز بہت تھا، ذہین بہت تھا۔ امین تھوڑا سادہ تھا اور دماغ اور ذہنی توازن اس کا بگڑا ہوا تھا، لیکن چونکہ عرب تھا، اصیل عرب تھا، لہذا وہ جو نجات پرستی تھی اور نسل پرستی تھی، اس کی وجہ سے عربوں نے اس کو اٹھا رکھا تھا اور اس کے اطراف پہ اس سے کہا کہ تم خلیفہ بن جاؤ، اور اس نے خلافت کا اعلان کیا، لوگوں نے قبول کیا، اور یہ مرو میں آیا ہوا تھا، یعنی ایران میں۔ مامون نے حملہ کیا اور امین کو قتل کروایا۔ امین کو قتل کروانے کے بعد دارالخلافت میں امین کا مامون نے اپنے بھائی امین کا جو دعویدار تھا، دوسری ماں سے تھا، اس کا سر لٹکوایا، اور لٹکوانے کے بعد عوام سے کہا کہ دیکھو یہ میرا دشمن تھا، فلاں تھا، یہ تھا، اس کے اوپر لعنت بھیجو، اور آج سے میری خلافت جو ہے اس کا اعلان کرو۔ لہٰذا دارالخلافہ میں اس کا سر لٹکوایا گیا اور لوگوں سے لعنتیں بھجوائیں، اور لوگ لائن لگانے لگے، کیونکہ ایک لعنت پڑھنے پہ ایک تھیلی دینار ملتا ہے، سونے کا پیسہ، تو ہر آدمی چاہتا ہے بھئی میں ایک لعنت پڑھوں گا اور مجھے جو ہے وہ سونے کا تھیلا ملے گا، لہذا ہر انسان سونے کا تھیلا لینے کے لیے وہ لعنتیں بھیج رہا ہے۔ اتنے میں بہت دور سے، گاؤں دیہات سے ایک شخص آتا ہے، اور آنے کے بعد دیکھا بہت بڑی بھیڑ ہے، لمبی بھیڑ ہے، اور اس نے کہا بھئی یہاں کیا ہو رہا ہے شہر میں، یعنی عربی میں کہتے ہیں مدینہ میں اتنی بھیڑ کیوں ہے؟ کہا کہ صاحب آپ کو نہیں معلوم؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ یہ جس کا سر کاٹا گیا ہے، اس پہ اگر آپ لعنت بھیجیں گے تو آپ کو اشرفی ملے گی۔ کہا رے واہ، میں تو روزی روٹی کی تلاش میں آیا تھا۔ لہذا وہ شخص آگے بڑھا اور وہ بھی لائن میں لگتا ہے، بہت بڑی لائن ہے۔ خیر ایک ایک کر کے، اور مامون کھڑا دیکھ رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے اور لطف لے رہا ہے۔ اب یہ شخص آگے بڑھا، اور جب اس کا نمبر آیا تو ایک مرتبہ سر کو مخاطب کر کے کہا کہ اے امین، تجھ پہ بھی لعنت ہو، تیرے باپ پہ بھی لعنت ہو، تیری ماں پہ بھی لعنت ہو، تیرے بھائی پہ بھی لعنت ہو۔ جب یہ جملہ کہا تو ایک مرتبہ لوگ پریشان ہو گئے، چونکہ اس کا باپ وہ مامون کا باپ ہے، بہرحال اس کا بھائی خود مامون ہے، تو لوگ حیران پریشان ہو گئے۔ اب مامون کے سامنے اس کو پیش کیا گیا، اور مامون یہ ماجرا سننے کے بعد پورے دربار کے لوگ ہنسنے لگے، یعنی پتہ یہ چلتا ہے کہ مامون تو جس پہ لعنت بھجوا رہا ہے تیرا ہی خاندان ہے، تو اپنے اوپر ہی یہ لعنت پڑوا رہا ہے۔ لہٰذا وہ شرمندہ ہوا، بہرحال مبہوت ہوا، اور اس کے بعد کہا یہ میں نے کیا کیا، اور اس بہرحال گاؤں کے آنے والے شخص کو دینار و درہم دیا، اور اپنی جو ہے وہ شرمندگی کو چھپانے کے لیے کہا کہ اب لعنت بھجوانا بند